السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ قابل قدر احترام بھائی اور بزرگوں، دنیا میں بسنے والا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب انسان بنوں، میں اپنے گھریلو زندگی میں کامیاب ہو جاؤں، میری خاندانی زندگی کامیاب ہو جائے، میری معاشرت والی زندگی کامیاب ہو جائے۔ قومیں بھی یہ چاہتی ہے کہ ہم ایک کامیاب قوم بن جائیں، اور ان قوموں کی جہاں پر حکمرانی ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ہماری حکومت بھی کامیاب ہو جائے، ہمارا ہی غلبہ دنیا میں رہے۔ یہ انسان کی اندر کی آواز ہوتی ہے، لیکن بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اس چیزوں میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے، اپنی خاندانی زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے، اپنی معاشرتی زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے، اپنی معاشی زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے، قومیں ناکام ہو جاتی ہے، ان کی سیاسی اعتبار سے نظام ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کامیابیاں تلاش کی انسانوں کے بنائے ہوئے سسٹم اور نظام میں۔ اصل انسانوں کو کامیابی کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، جو ہمیں پیدا کرنے والا پروردگار ہے۔ ہمیں وہ بتلا رہا ہے کہ آپ 100% اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میں آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے، آپ کے ساتھ میرا کلام بھیجا ہے، میں نے اپنے احکام بھیجے ہیں، اور ان احکام اور عمل پر عمل کر کے آپ کو دکھانے کے لیے نمونے کے طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجایا کہ آپ ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کا رخ طے کیجیے۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو صرف نماز اور عبادت کرنے کے لیے سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ہمارے آقا ایک عابد بھی تھے، ہمارے آقا ایک بہت بڑے مدبر بھی تھے، ہمارے آقا ایک بہت بڑے سیاستدان بھی تھے، مکمل ہر اعتبار سے انسانوں کی رہنمائی کی۔ میرا عزیز اور میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ ناکامیوں سے دوچار کیوں ہے؟ ہمیں اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں جن نفرتوں کا سامنا ہے، جن ناکامیوں کا ہمیں سامنا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس وقت پوری دنیا میں چاہے مسلمان ہو چاہے عیسائی برادری ہو، بڑے بڑے ورلڈ فورم پر دو چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں امن نہیں ہے، دنیا خطرات سے دوچار ہے۔ یہ ہر فورم پر اس پر بات ہو رہی ہے کہ دنیا سے بدامنی کو کیسے ختم کیا جائے۔ ان کو حل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو بحث ہو رہی ہے کہ دنیا میں جو بے روزگاری پھیلی ہے، بھوک اور افلاس پھیل رہا ہے،
چند لوگوں کے ہاتھ میں سرمایہ آ رہا ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس دنیا سے غربت کو کیسے ختم کیا جائے، اس کے بارے میں دنیا کے ہر فورم پر بات ہو رہی ہے، چاہے وہ یورپی یونین ہو، چاہے اقوام متحدہ اور یونو ہو، جہاں کہیں بھی بڑے بڑے G20 کے لوگ ہو، G7 کے لوگ، ساری اسی دو مدوں پر بات ہو رہی ہے، لیکن حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو علاج، جو اسباب اور جو محنت کرتے ہیں، اور بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے، بد امنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، مسائل حل نہیں ہو رہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میرا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے مسجد نبوی میں۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اور اس کے راوی جو ہے وہ عدی ابن حاتم ہے۔ حاتم تام کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا۔ کچھ لوگ سمبول ہوتے، یہ سخاوت کا سمبول ان کے ساتھ فکس ہے۔ سخاوت کی جب بھی نام آئے گا تو کہا کہ حاتم تائی کی سخاوت، ان کی قول بیٹے ہے یہ۔ وہ خود راوی ہے، وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابوں کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے۔ اس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایسے علاقے سے آ رہا ہوں جہاں بہت زیادہ چوریاں ہو رہی ہیں، بہت ڈاکے پڑ رہے ہیں، نہ عزت محفوظ ہے نہ جان محفوظ ہے، بہت برا حال ہے۔ اور یہ کہا بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک ساتھی صحابی آئے، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ایسے علاقے سے آ رہا ہوں جہاں پر بہت زیادہ بھوک ہے، بہت زیادہ لوگ بھوک اور بد امنی میں مبتلا ہے، کنویں گہرے ہو گئے ہیں، بارشیں ہو نہیں رہی ہے، بڑا برا حال ہے لوگوں کا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہا وہ بیٹھ گئے۔ دو باتیں ہوئی نا بھائی، تھوڑی دیر کے لیے سوچیے آپ، کیا یہ پرابلم اس وقت دنیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہماری ملک خود ہل گئے، کیسے ہم لوگوں کو روزی روزگار دیں، بے روزگاروں کے جاب کہاں سے ہم پیدا کریں، مہنگائی کو کیسے کنٹرول کریں۔ بار بار میٹنگیں ہو رہی ہیں، اکنامکس کے ماہروں سے مشورے لیے جا رہے ہیں، اور امن کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کس وقت کون کس پر ڈاکہ ڈال دے گا، کون کس کو مار دے گا، کون کس وقت کیا کر دے گا۔ ہمارے ملک سے لے کر پوری دنیا تک آپ دیکھ لیجئے، یہ دو پرابلم آپ کو نظر آئیں گے۔ عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دو آنے والے صحابوں سے تو کچھ نہیں کہا، میری طرف متوجہ ہوئے اور یہ کہا کہ عدی، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا بڑی ہاس ہے، عراق کا ایک شہر تھا، یہ بڑی آن و بان اور تجارت کی منڈی، جیسے ہمارے وہاں بمبئی اور دہلی ہے، اس وقت عراق میں تھا وہ۔ عدی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہے کہ بڑا بڑا خوبصورت شہر ہے وہ۔ کہتے کہ عدی، اللہ نے اگر تمہاری زندگی میں برکت دی، تم یہ دیکھو گے کہ ایک کنواری نوجوان عورت جویرات میں لدی ہوئی ہوگی، ہیرا سے آئے گی، مکے میں آئے گی، مکے میں سے واپس ہیرا جائے گی، پورے راستے میں اللہ کے علاوہ سے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں تو تحیر میں پڑ گیا، کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے میرے دل میں سوال تو آیا، میں نے حضور سے سوال نہیں کیا،
ابھی یہ میں سوچ ہی رہا، میرے دماغ میں گردش کر رہا ہے، دوسری بات حضور نے فرمائی، اے عدی، اگر اللہ نے تمہاری زندگی میں برکت دی، تم یہ دیکھو گے کہ کسرا کے خزانے فتح ہوں گے، ایران سپر پاور، وہ فتح ہوگا، اس کے خزانے مدینے میں آئیں گے، یہاں پر تقسیم ہوں گے۔ عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے پہلے سوال سے بھی بہت پریشان تھا، ایک عجیب ہیبت تھی میری، کیونکہ مکے سے ہیرا جانے والے راستے میں میرا قبیلہ پڑتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ عورت زیورات میں لدی ہوئی کجاوے پر سوار، اونٹ پہ سوار ہو کر آئے گی اور میرے قبیلے کے گنڈے کہاں جائیں گے جو کسی کو بخشتے نہیں ہے۔ لیکن میں نے وہ سوال نہیں کیا تھا۔ جب حضور نے دوسری بات کہی، میں نے کہا اللہ کے رسول، کیا ہرمز کا بیٹا کیسر اس کے خزانے یہ آئیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں، اور تیسری بات بتائی، اے عدی، اگر اللہ نے تمہاری زندگی میں برکت دی، تم یہ دیکھو گے کہ مسلمان اپنے ہاتھوں پر زکات لے کر گلیوں میں گھومیں گے، کوئی تمہاری زکات لینے والا نہیں ہوگا۔ دو سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین جواب، جو اس وقت پوری دنیا کرنٹلی اس ایشو میں گلجھی ہوئی ہے۔ یا حضور خوشحالی کی بھی بات کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن کی بھی بات کر رہے ہیں، اور یہاں پر غلبے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ کہا کہ عدی، یہ سب کچھ کب ہوگا؟ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن کب ہوگا؟ کہ میں جس تعلیمات کو لے کر آیا ہوں، اگر تم ان تعلیمات پر عمل کر لو گے، اللہ یہ تینوں کام کر کے دکھا دے گا تمہیں۔ یہ کامیاب ترین نسخہ ہے جو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا کر گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک ایک شخص اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، کیا میں صحیح معنوں میں امتی مسلمہ ہوں؟ کیا میری زندگی میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں؟ انہیں ہمیں جو تعلیمات دی تھی وہ تعلیمات میرے زندگی میں ہیں؟ ایک فرد سے لے کر حکومت تک آپ دیکھ لیجئے، کیا ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو نافذ کیا؟ ہم نے کیا ہماری اسلامی ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں نے اللہ کے دین کو اپنے ملکوں میں نافذ کیا؟ اللہ کے احکام کو نافذ کیے بغیر، اللہ کے دین کے اوپر چلے بغیر ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ترقی دے۔ اور عدی ابن حاتم خود کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ہیرا سے ایک لڑکی آتی ہے، مکے میں آئی ہے، طواف کیا، اس نے عمرے سے فارغ ہوئی ہے، واپس جا رہے، میں نے اسے پوچھا کہ بیٹی کہاں سے آئی ہو؟ کہ میں ہیرا سے آئی ہوں۔ کوئی راستے میں کوئی تکلیف؟ کہ مجھے راستے میں جتنے لوگ ملے ہیں، جتنے مرد ملے، اس محسوس ہوتا تھا کہ میرا بھائی ہے، جتنی عورتیں ملے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میری بہن ہے، مجھے ایک اللہ کے علاوہ کوئی خوف نہیں تھا۔ دوسری بات کہتے تھے کہ میں نے وہ دیکھا کہ کسرا کے خزانے مدینے میں آئے، ارے آئے نہیں، میں خود اس وہاں پر فتح کرنے والوں میں شامل تھا، اور ان خزانوں کو اٹھا کر لے کر مدینے میں لے کر آنے والوں میں شامل تھا۔ یہ بات حضرت عمر کی زندگی میں کہ عمر کی خلافت کے زمانے میں بات کہہ رہے ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے تیسری جو بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ مسلمان اپنے ہاتھوں میں زکات لے کر گھوم رہے ہوں گے، ان کی زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے یہ شرط بھی اللہ تعالیٰ پوری کرنے پر اتنا یقین ہے جیسے رات کو سونے والے کو یقین ہوتا ہے کہ صبح سورج نکلے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے مکمل دین اسلام اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاری، اللہ نے تینوں کام کر کے دکھا دیے تھے۔ امن بھی قائم کر دیا تھا، خوشحالی بھی عطا کر دی تھی۔ یمن سے گورنر تھے حضرت معاذ بن جبل، پورے ریاست اسٹیٹ کے ان کے خرچے پورے ہو گئے، 25% جو ان کے پاس ریونیو بچا تھا وہ مرکز میں بھیج دیا مدینہ۔
امیر المومنین نے کہا کہ معاذ ابن جبل آپ عالم ہو، آپ کو پتا نہیں کہ زکات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس جگہ پر جن مالداروں سے جھنسے لو وہی غریبوں پر خرچ کرو. آپ مدینے بھیج رہے ہو. اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہوتی ہے سینٹر کو بھیجتی ہے نا تو سینٹر تو خوش ہو جاتی ہے، اس کو خصوصی درجہ دیا جاتا ہے. لیکن یہاں الٹا ہے کہ کیوں بھیج رہے ہو یار. معاذ ابن جبل نے کہا کہ اللہ نے ہماری ساری ضرورتیں پوری کر دی ہے، واجب بجٹ ہے اس لیے میں نے آپ کو بھیج دیا. دوسرا سال آیا، سارے خرچے پورے ہو گئے، آدھا امیر المومنین کو بھیج دیا. تیسرا سال آیا 75% بھیج دیا. اور چوتھا سال جب آتا ہے پوری کے پورا ریونیو لیا اور مدینہ منورہ بھیجا اور ایک خط لکھا کہ اے امیر المومنین میرے پورے یمن کے اندر ایک مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو زکات لے، اس لیے میں پوری کی پوری زکات مدینہ میں واپس بھیج رہا ہوں. اور یہ اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ آپ جیسا متقی حکمران ہمارے پر ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور یہاں پر ایک ایک صحابی اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اللہ نے ہمارے صوبے کو خوشحال بنا دیا. یہ دین بھی زمین نے دیکھے. میرا عزیزوں اگر یہ دین ہم واپس لانا چاہتے ہیں، یہ عزت شان شوکت واپس لانا چاہتے ہیں، ایک ہی حل ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو زندگی میں لے آئے. کیا امت تیار کی تھی، کیا صفات پیدا کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہماری سوچ کیا ہو گئی، ہماری فکر کیا ہو گئی، ہماری زندگی گزارنے کا طرز عمل کیا ہو گیا. اس وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہم پر آ رہی. اس لیے میرے بھائیوں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جس امت کو یہ عروج عطا فرمایا تھا، آج بھی اللہ اپنی تمام تر قدرت کے ساتھ موجود ہے. اور اللہ کا وعدہ آج ہمارے ساتھ بھی ہے. تاخیر ہماری طرف سے ہو رہی ہے کہ ہم دین اسلام پر عمل کرنے کو تیار نہیں. سب سے پہلے نمبر پر میرے عزیز اور میرے بھائیوں ہمیں آپ سے درخواست ہے کہ ہم عبادت گزار تو بن جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس وقت ہمارے اور امت مسلمہ میں جو کمی نظر آ رہی ہے وہ اخلاقیات کی کمی ہے. اخلاق ہمارے پاس نہیں رہے. یہ امت کی پہچان تھی کہ یہ امت کے لوگ اپنی بھوک خود رہتے تھے، دوسروں کی بھوک مٹایا کرتے تھے. وہ اپنے پیٹ کے ہو کر نہیں رہ جاتے تھے، دوسروں کی فکر کیا کرتے تھے. اپنے پڑوسیوں کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، مسافروں کی مدد کیا کرتے تھے، کمزور اور محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے. یہ امت کی خصوصیات تھی. یہ بدلے لینے والی قوم نہیں تھی. معاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. آج ہمارا حال دیکھیے آپ. سگا بھائی اپنے بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک ماں باپ کی اولاد ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چند کوڑی کے خاطر اپنے بھائی کو ناراض کر دیتا ہے اور اس کے خلاف محاذ قائم کر دیتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے گی؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اور ذلتیں بڑھتی چلی جائے گی اور وحشت اور خوف ہمارے پر مسلط کر دیا جائے گا جب تک ہم اپنے رویوں کو نہیں بدلیں گے. ان تمام تر مخالفت کے ماحول کو بدلنے کا واحد راستہ یہی ہے جو ہمارے نبی عملی طور پر ہمارے سامنے پیش کر کے گئے ہیں. اخلاق کو ٹھیک کر دو. آپ سخت سے سخت دشمن کو معاف کرنا سیکھیے. آپ پھر دیکھیے میری نماز سے کوئی متاثر نہیں ہوگا. یہ بات کو یاد رکھیے. آپ ہندوؤں کو بٹھا دیجیے، ہم خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. کہ ہم بھی پرارتھنا کرتے ہیں دھیان کے ساتھ، ہم بھی یوگا کرتے ہیں دھیان کے ساتھ، کیا فرق ہے؟ میرے حد سے وہ کوئی متاثر نہیں ہوگا کہ تم بھی طواف کرتے ہو، ہم بھی بدھ کے ادھر گرد گھومتے ہیں، کیا فرق ہے؟ تم روزہ رکھتے ہو، ہم بھی اپواس رکھتے ہیں. ان کو متاثر کرنے والے اگر کوئی چیز ہے تو وہ اخلاق ہے. وہ پرائیویسی اسلام کی کہ نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت سے سخت دشمن رکھنے والوں کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر کے دکھایا اور دنیا نے اعتراف کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور اسلام کا مشن صرف زمینوں پر قبضہ کرنا نہیں ہے، انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو. سنو، آپ کو دو واقعات سناتا ہوں. ہمیں وہ رول بننے کی ضرورت ہے، وہ چیز اپنانے کی ضرورت ہے. یہ سارا مخالف کا ماحول اللہ بدل کر رکھ دے گا.
انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے نیت سے مکے گئے، مکہ والوں نے واپس کر دیا کہ آپ آئندہ سال آئیں گے، مکے میں 3 دن رکیں گے، پھر واپس چلے جائیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکے میں آنے والے تھے تو خالد ابن ولید جنگجو، عظیم ترین جنگجو تھے، وہ تل ملا گئے، کہا کہ محمد مکے میں آئیں گے. اپنے لیڈرشپ کے پاس گئے، کہا کہ تم نے کیا کیا، یہ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلایا تم نے یہاں پر؟ تمہاری کون سی ایسی مجبوری تھی؟ ہم جیسے نوجوان لڑنے والے موجود تھے. پھر کہنے لگے کہ دیکھو آپ ہمارے بڑے ہو، ہم اس معاہدے کی پاسداری کرنی پڑے گی، ہم اس کی مخالفت تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ خالد مکے میں رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے، میں ان کو دیکھوں اور یہاں سے وہ زندہ چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے خالد ہمارے قریش کے لیڈروں کی عہد و پیمان کے احترام میں مکے کو چھوڑ کے جا رہا ہے. 3 دن میں مکے سے باہر چلے جا رہا ہوں تاکہ میں ان کو دیکھوں ہی نہیں. جاتی اپنے بھائی سے جا کر کہہ رہے ہیں ذرا دیکھنا وہ کیا کر رہے ہیں. وہ چلے گئے. میرا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عمرے کے ارکان ادا کر رہے تھے، ان کے بھائی حرم میں ملاقات ہوئی. پہلی فرصت میں پوچھا آئی نا خالد کہاں ہے؟ وہ جھوٹے لوگ نہیں تھے ہماری طرح. کہنے لگے اللہ کے رسول محمد آپ سے کیا چھپانا، وہ تو مکہ چھوڑ کے چلا گیا ہے 3 دن کے لیے. کہ کیوں؟ کہا کہ اس نے لیڈرشپ کے لوگوں کو، ہمارے لیڈروں کے پاس گئے ہو کہ تم نے بہت برا کام کیا ہے کہ تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آنے کی اجازت دی ہے. اب تم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا ہے، اب میں اس معاہدے کو توڑ نہیں سکتا ہوں. میں اس معاہدے کے احترام میں مکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ میں مکے میں رہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اور یہاں سے وہ زندہ چلے جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. کس کے سامنے کہا جا رہا ہے؟ خود میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی زبان ان کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ خالد اس لیے چلا گیا ہے. ہم ان کا نام لیتے ہیں، ہماری کیا کیفیت ہے اگر کوئی آدمی ہمارے بارے میں جملے کہہ دے تو؟ صرف ہمیں کوئی سلام نہیں کرتا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے آدمی ٹینشن میں جا رہا ہے، ہمیں تو نہیں دیکھ پایا، کہتا کہ بڑا ہو گیا، پیسہ ہو گیا، اس لیے ہمیں سلام نہیں کر رہا ہے، اس سے رشتہ کاٹ لیتے ہیں. اور یہاں ہمارے نبی کیا تعلیم دے رہی ہے کہ کتنا سخت لفظ بولنے والے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد تو بڑا عقل مند انسان ہے، ابھی تک اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اور پھر ایک آہ بھری، جیسا ہم لوگ کہتے ہیں کچھ بدگمانی ہو جاتی ہے، 2 بھائی دور ہو جاتے ہیں، کہتے کاش کوئی سچا آدمی میری بات میرے بھائی تک پہنچا دے اور میرا بھائی میرے سے مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش کہ میرا پیغام پہنچانے والا کوئی پیغام پہنچا دے خالد تک، اور اگر کہنا خالد کو کہ اگر خالد ہماری طرف آئیں گے ہم ان کو سردار ہی رکھیں گے، پیچھے نہیں رکھیں گے. کیا کہا کہ خالد اگر ہمارے پاس آئیں گے ہم خالد کو آگے ہی رکھیں گے، پیچھے نہیں رکھیں گے. کہا گیا یہ حوصلہ ہمارے پاس، کہا گیا یہ دل، یہ سینہ، یہ جذبہ اور یہ شوق کہاں چلا گیا ہمارے پاس؟ اللہ کے رسول مدینے سے مکے سے واپس چلے گئے. خالد ابن ولید مکے میں واپس آئے، گھر پر گئے، ان کے بھائی سے ملاقات ہوئی. کیا ہوا؟ وہ آئے تھے. کیا وہ آئے تھے؟ سارے ارکان ادا کر کے چلے گئے. اور کوئی بات؟ کہ ہاں ملاقات ہوئی تھی میری. تو کیا ہوا؟ کہا کہ تمہارا پوچھا تھا. اچھا میرا پوچھا؟ تو پھر کیا ہوا؟ کہ میں نے تو سچ سچ بتلا دیا. کہا کہ خالد تو اس لیے چلا گیا ہے مکے سے کہ وہ مکے میں رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور وہ یہاں سے زندہ چلے جائے. یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں مکے سے چلا جا رہا ہوں تاکہ میں ان کو نہ دیکھوں اور مجھے غصہ بھی نہ آئے.
اچھا تم نے کہا ان کو کہ میں نے کہہ دیا. تو پھر کہ انہوں نے دو باتیں کہی. انہوں نے یہ کہا کہ خالد تو بڑا کامل انسان ہے, ابھی تک اس کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. اور پھر انہوں نے کہا ایک آہ کھینچتے ہوئے کہ خالد کو کاش کہ میرا پیغام پہنچانے والا ہے پیغام پہنچا دے کہ خالد اگر ہماری طرف آئیں گے ہم ان کو آگے ہی رکھیں گے, پیچھے نہیں رکھیں گے. خدا جانے کیا محبت بڑا ایک جملہ تھا میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایسا عظیم ترین آدمی ڈھیر ہو گیا. جیسے اس جملے کو سننا تھا خالد بن ولید نے اپنے سر کو جھکا دیا. جو چند منٹوں پہلے کہتے تھے کہ وہ زمین تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بدترین انسان نہیں ہے, صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محبت دی ہے کہ میں اسے معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں. یہ خالد کی غلط فہمی ہے, یہ مجھے اس نے نہیں پہچانا. خاموشی کے ساتھ گھر پر آئے, گھوڑا تیار کیا, زین کسا, ہتھیار لیے اور حرم میں آئے اور اعلان کیا کہ لوگوں سنو, خالد ابن ولید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے کے لیے جا رہا ہے. جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو, اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا ہو, میرا راستہ روکو, میں مدینے جا رہا ہوں. یہ جب آواز مکے کے گرو دیواروں سے پہاڑوں سے ٹکراتی ہوئی پہنچی عمرو ابن عاص کو, وہ بھی باہر نکل گئے. کہا کہ خالد تم اکیلے نہیں ہو, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابوں کے اخلاق کی وجہ سے دو عظیم ترین آدمی ملے ہیں جنہوں نے ایران اور شام کو فتح کیا ہے اور 120 جنگیں لڑی ہے اور اسلام کو وہ عروج بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی. میرے بھائی ان نفرتوں کا جواب نفرت نہیں ہے, یہ اسلام کی قطعی طور پر دعوت نہیں ہے. نفرت کا جواب محبت سے دینا ہے, اخلاق سے دینا ہے. دنیا کو یہ پتا چلے کہ مسلمان معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے, بدلہ لینے والے قوم نہیں ہے. یہ ہمارے نبی ہمیں سکھا کر گئے. اس تعلیم کو ہمیں چھوڑ دیا, ہمارا نام دنیا میں مشہور ہو گیا, مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے. میرے رویوں کی وجہ سے, میری بد اخلاقی کی وجہ سے اسلام کو گالی بکی جا رہی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بکی جا رہی ہے. کل قیامت کے میدان میں میرے نبی کا کس طرح ہم مقابلہ کریں گے, کس طرح ہم آمنا اور سامنا کریں گے؟ یہ آنے والا ہے دن کہ اللہ کا عرش ہوگا, میرا نبی قریب میں کھڑا ہوگا اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوں گے, پیچھے تمام انسانیت کھڑی ہوگی اور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے. مجھے جواب دینا پڑے گا کیا میں اس حال میں زندگی جو گزار رہے, کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہم کر پائیں گے؟ ہمیں سوال کریں گے کہ میری امت, میں نے تمہارے لیے بھوکے برداشت کی, ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے, میرے گھر میں 3 مہینے گزر جاتے تو چولہا نہیں جلتا تھا, میرا حسن حسین قربان ہو گئے, تم نے میرے دین کے ساتھ یہ مذاق کیا؟ میرا پیغام تم نے انسانوں تک اس طرح پہنچایا, کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ حکم ہوگا اللہ کی طرف سے کوئی غصیب کا جہنم میں ڈال دیا جائے ان کو جنہیں ہمارے دین کو بدنام ہونے کا ذریعہ بنے تھے. تم میرا عزیز اور میرے بھائیوں, بہت معتبانہ عزیزانہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جس جگہ پر رہتے ہو آپ کے لیے سنہری موقع ہے کہ آپ اپنے جس شعبے میں سیکٹروں میں کام کرتے ہو اس امانت داری کا ثبوت پیش کرے کہ مسلمان امانت دار ہوتا ہے, مسلمان وعدے کا پکا ہوتا ہے, مسلمان ٹائم ٹیبل کا پکا ہوتا ہے, مسلمان اپنے اوور ڈیوٹی کرنے والا ہوتا ہے, ملک کا وفادار ہوتا ہے, دوسروں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے, نان کرپٹیو ہوتا ہے, بلکہ اپنی تنخواہوں سے دوسروں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے, خود بھوکا رہ کے دوسروں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے. یہ کردار آپ اسی جگہ پر رہتے ہو, آپ کی پیش کرنے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پھر دیکھیے آپ کتنی عزت بڑھے گی. چرب زبانی سے آپ کی عزت نہیں بڑھے گی, ہم سے زیادہ وہ صلاحیت والے ہیں. آپ کی اخلاق و کردار اور آپ کی نرم گفتگو اور آپ کی سافٹ زندگی ان کو متاثر کرے گی. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آج سے ہم توبہ کریں, ہم نے جو زندگی گزاری ہے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے, اور ایک پاکیزہ اور نئی زندگی کی شروعات کرے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دیجئے کہ ہم نے اپنے اخلاق اور رویوں کے ذریعے اسلام کو بدنام کیا ہے, اللہ تو ہمیں معاف فرما. اور آج سے ہم سچے اور پکے مومن اور دائی مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے. کہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج دے کر گئے ہیں, جو نبیوں والا کام دے کر گئے ہیں, اسے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اس کی برکت کے ذریعے اللہ تعالیٰ عمل بھی قائم کر دے گا، روزی روزگار کے مسائل بھی حل کر دے گا، اور انشاءاللہ العزیز اگر ہم دین پر صحیح عمل کریں گے، جس طرح یوسف علیہ السلام کے پاس ان کی قوم بھوک اور پیاس سے پریشان ہو کر آئی ہے کہ یوسف علیہ السلام ہمارے ملک کو سنبھالیے، ہمارے پاس کوئی لوگ ایسے نہیں ہے جو اس ملک کو امانتداری کے ساتھ ترقی دے، انشاءاللہ العزیز ہمارا ملک بھی اس سے ماحول ہوگا۔ اگر ہم سچے معنوں میں مومن اور مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے، یہی قوم ہمارے پاس آئے گی کہ اے مسلمانوں، تم نے اس ملک کو 800 سال تک چلا ہے، آؤ ہم تمہارے پر اعتماد کرتے ہیں، ہم قربان جائے تمہارے امانتداری پر، تمہاری اخلاقیات پر، تمہارے بردباری پر، آؤ اس ملک کو سنبھالو اور ہمارے ملک کو بحران سے نکالو۔ کیریکٹر کی بنیاد پر یہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ یہ منظر قائم کر دے گا اور یہ تمام نفرتوں کی دیواروں کو اللہ گرا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن و مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم فرما، اے اللہ ہر قسم کی بدامنیوں کو ختم فرما، مسلمان کے مال و جائیداد کی حفاظت فرما، اے اللہ ایک ایک مسلمان پریشان حال ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جزیرۃ العرب کی حفاظت فرما، عراق اور سیریا اور مسجد اقصی کی حفاظت فرما، یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما، چائنا کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، آنے والے مجمع کو قبول فرما۔ اے اللہ آج انہوں نے نیت کی ہے کہ ہم سچے پکے مومن و مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے، اے اللہ ان کو دین پر چلنا آسان فرما، اے اللہ تو ان کی بھرپور مدد فرما اور کامیاب مسلمان بنا اور ہم سب کو تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔